السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مختصر تشریح کے ساتھ قرآن مجید کو تکمیل کرنے کے عزم کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اللہ کے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اس یوٹیوب کا ذریعہ، اس سوشل میڈیا کا ذریعہ استعمال کرتے ہوئے ہم آپ تک پہنچے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بات اگرچہ کچھ پوچھنا ہے تو کامنٹس باکس میں پوچھ لیں، اور بات اچھی لگے تو لائک کریں۔ ہم پچھلے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 تک تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم 265 سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے، تفسیر کا آغاز کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں، سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے اس پیغام کو، رسول اللہ کے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں۔ ہم آسان بول چال کی اردو ہندی جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 سے اپنے درس کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَبِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَبِلٌ فَتَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ایسے ہیں جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا مینہ برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا مینہ نہ برسے تو پھوہار بھی کافی ہوتی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سامعین، جنت ایسی زمین کو کہتے ہیں جو کہ درختوں کی وجہ سے چھپ گئی ہو، یا ایسا باغ ہو جس کے باڑ لگی ہوئی ہو اور اس جگہ سے نظر نہ آئے، جن سے یہ لفظ مشتق ہے جو کہ نظر نہیں آتا، یعنی جنت کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتا ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنے دل سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور پوری دل جمعی سے، اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتا ہے کہ کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا مینہ برسے تو دگنا پھل لائے، یعنی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں نا تو ان کو دوہرا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے۔ اور زمین پر ایک اگر زور کا مینہ نہ بھی برسے تو پہار بھی کافی ہوتی ہے، یعنی کہ زوردار نہیں بھی برسا تو یعنی ہر حالت میں پھل وہ لائے گا ہی لائے گا۔ زوردار بارش یعنی خلوص نیت اور انتہائی دل جمعی، پھوار یعنی دونوں چیزیں موجود ہو تو ہوں مگر اتنی اعلیٰ درجے کی نہ ہوں، اس کو پہار، یعنی کہ سنگل اینڈ ڈبل، اس طرح کی بات، یعنی کہ دل کا، یہ جو دل ہے یہ دل جمعی کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آلے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آلے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ دیکھو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو کہ اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور نیک اعمال وغیرہ سے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس حالت میں اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ جب اسے ان کی شدید ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بوڑھے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا تذکرہ کر کے مثال دے کر کے بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے کیسے آزمائشوں میں لوگوں کو ڈالتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے
کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے کھجور کا باغ ہو, اس میں ڈفرینٹ طریقے کے الگ الگ طریقے کے میوے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ باغ میں کوئی بگولا آ لے جس سے سارا باغ, کوئی آگ آ جائے, آگ کا ڈھیلا آ جائے, آگ کی چنگاری آ جائے, کچھ آ جائے جس سے سارا باغ جو ہے جل کر تہس نہس ہو جائے, کیا یہ پسند کرتے ہو؟ اللہ مثال دے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ اسی انداز سے تمہاری آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے, اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد بھی ہو تو یعنی کہ وہ تو خسارے میں ہو جائے گا نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک اعمال والوں کے واسطے کھول کھول کر مثالیں دے کر بیان کرتا ہے. جیسے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے فرمان رسول ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے, حرام کا پیسہ, جوئے کا پیسہ, چوری کا پیسہ, تم کیا بھی کر کے غلط راستے سے پیسہ کما کے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ بے مطلب کا ہے, وہ میوے جل جائیں گے, وہ باغ جل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مثال ہے. ہاں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما, اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ گن گن کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے. یہ بخاری کے اندر روایت آئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم خرچ کر, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. یہ بھی بخاری کے اندر ہے. یہ ساری سینیریو کیا ہے کہ خرچ کرو. جو دبا دبا کے رکھتے ہیں نا, ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ دبا دبا کے رکھنے والے کو شیطان کا جو ہے اس کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے. جو دبا دبا کر رکھتا ہے, جو خرچ نہیں کرتا. خرچ کرو, حلال مال کماؤ, حرام مال کے قریب نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حرام مال. تم جو ہے لاکھوں گناہ کر کے, لوگوں کو لوٹ کر کے, غلط طریقے سے کما کر کے, مال میں ڈنڈی مار کر کے, کچھ بھی کر کے کماتے ہو نا, اس سے اگرچہ تم پوری زندگی بھی خرچ کرو گے, اللہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ کس سے راضی ہوگا؟ اللہ حلال اور طیب اور پاک مال کو خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوگا. یہ نہیں کہ بھائی آج بلڈنگیں بن رہی ہیں, آج بینک بیلنس آ رہا ہے, آج جو ہے ہم کما رہے ہیں, ہم کروڑ پتی ہیں, ہم ارب پتی ہیں, ہم دنیا کے سب سے زیادہ امیر بھی ہو جائیں تو بھی اس کا ایک دھیلا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا, وہ بگولا لا کر کے وہ جلا دے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلے مثالیں دے کر اچھے مال خرچہ کرنے والے کا مثال دے رہا ہے. جیسے کہ پانی برسے گا تو دگنا دے گا, اور اس کا ایک اچھا بھرا ہوا باغ ہے, پھر وہ ایک بگولا آتا ہے تو سارا باغ جلا دیتا ہے, یعنی کہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. وہ وضاحت اللہ تعالیٰ مثال دے کر بیان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, صحابہ کے اعمال اور ان کے افکار بھی موجود ہیں اس زاویے کے اندر. تو یعنی کہ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا مال اور پاک مال ہو. حرام مال سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا, اور یہ تم جو ہے کتنا بھی خرچ کرو حرام طریقے سے مال کمانے کے بعد, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا وہ مال کے ساتھ, اور آخرت میں تو ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. تو ایسا مال کیا کرو گے جس سے اللہ جو تمہارا خالق و مالک ہے اس کو پسند نہیں ہے, تو تم وہ مال لے کر کیا کرو گے؟ کھا بھی نہیں سکو گے, دوسرے ہی مار دیں گے. تو لہذا اتنا کماؤ حلال طریقے سے جتنا اپنے کو ضرورت ہے, اپنا پیٹ بھر سکے, اپنے بیوی بچے, اپنا خاندان, اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ دار پل سکیں, بس کافی ہے. شکم بھرنے کے علاوہ پہننا اوڑھنا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے, بس اللہ کا شکر ہے, اس میں شکر ادا کرو. زیادہ حرص مت کرو مال کی چکر میں, یہ ضائع ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے ایمان والوں, جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو. حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو تم ہرگز قبول نہ کرو گے, الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں. دیکھیے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ تم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے نکالا اس میں سے اچھی چیزیں, صاف پاک بہترین سے بہترین چیزیں اللہ کے لیے خرچ کرو. ہاں, اللہ کے لیے خرچ کرو, ردی چیزیں خرچ مت کرو.
کہ بھائی یہ حساب دینے کا ہے نا, چل جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ وہ چیز جو ردی ہے وہ تم کو اگرچہ کوئی دے تو تم بالکل قبول نہیں کرو گے, تو تم انسان ہو کے قبول نہیں کرو گے, تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں پال رہا ہے وہ کیسے قبول کرے گا ردی چیز؟ اچھی چیز تم چھپاؤ گے, ردی چیز اس کو دے دو گے. اللہ کے راستے میں خرچ ایسا مت کرو. اللہ کہتا ہے کہ جو اچھی چیز جو تم پسند کرتے ہو ویسی ہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ ترغیب دیتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اشیاء سے خرچ نہ کرو گے. یہ اور دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے. ہم کھجوروں والے تھے, ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے مطابق کھجوریں لاتا, کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے, اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا, کچھ نہ ہوتا. ان میں جب کوئی آتا تو عصا سے خوشے کو ضرب لگاتا, تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتا. جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تو وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی, اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر کوئی اچھی کھجوریں لاتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت شیطان ہزاروں وسوسے ڈالتا ہے, جبکہ نیک امیدیں اور نیک خیال اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. دیکھو, یعنی برا بن عازب جو ہے انصار ہیں. انصار سے مراد جو مکے سے اپنی جانیں بچا کر کے ہجرت کر کے مدینے میں اپنی زندگی گزارے, یہ ہے مہاجر. اور جو ان کی مدد کرے وہاں پر جو مدینے والے پرماننٹ لوگ ہیں وہ ہے انصار. اور انصار میں بھی دو بڑے قبیلے, اوس و خزرج, اوس اور خزرج. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ انصار کہلائے. اوس اور خزرج والے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ انصار کہلائے. اور مدینے میں یہودیوں کا گروہ بھی رہتے تھے تھوڑی چھوٹی جگہ میں, مگر مین بیس اوس اور خزرج والے یہ دو گروہ تھے جو انصار کہلائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت برا انصاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اصحاب صفہ کے لیے جو ہم صحابہ ہمارے پاس کھجوروں کی کھیتی ہوا کرتی تھی, تو ہم ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ اسلام دین سیکھنے کی خاطر وہ اپنے سب کچھ لٹا کر کے مسجد کے اطراف ہی رہتے, ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. ان کی تعداد 150 یا زیادہ, ایسا کچھ زیادہ تک تعداد ہے, تعداد ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے. تو یہ لوگ دین سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, تو ان کی کھانے خورد و نوش کے لیے اللہ جب حکم دیتا ہے تو یہ لوگ کچھ صحابہ ایسے تھے انصار میں سے کہ وہ ردی مال بھی لا لیتے تھے اور لٹکا دیتے تھے. کھاؤ یا نہ کھاؤ بھائی, ہمارے پاس جو ردی ہے وہ لا لیں گے. اچھے بھی لاتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی تو انصار سمجھ گئے کہ ہمارے بارے میں ہے, لہذا اس کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, اس احکام کے بعد انصار کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ردی مال نہیں لایا, ہمیشہ اچھا مال ہی لا کر لٹکاتے, اور جس کا جی ہوتا وہ خوشے سے جو ہے کھجور توڑ لیتا, کھاتا اور چلا جاتا, اپنی زندگی بسر کر لیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی کہ ردی مال مت لاؤ, اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ صدقہ کرنا ہے یا خیرات کرنا ہے یا کچھ دینا ہے کسی کو, تو اپنے جیسا جو پہنتے ہوں جو کھاتے ہوں وہ نہیں دیں گے, سب سے خراب کیا ہے وہی دیں گے. آج بھی ہے لوگ. ہاں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم جو کھا سکتے ہو وہی تم اللہ کے لیے دو, وہی غربا و مساکین میں بانٹو. اللہ ترغیب دلاتا ہے. یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا, اللہ کا احکام, اللہ کے اعمال, اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کام آئیں گے تم. اللہ آگے فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. شیطان جو ہے نا یہ بدماش ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے, اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بہت بڑی دولت مل گئی, اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں. یہ جو شیطان ہے نا, یہ جو بدماش ہے, یہ ابلیس ہے نا, جو انسان کو بھٹکانے کا اللہ سے جو ہے چیلنج کر کے اترا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا بھائی. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت شیطان ہزاروں وسوسے ڈالتا ہے, جبکہ نیک امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو تم خرچ کرتے وقت جیب میں ہاتھ ڈالا
سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے وہ نکالے گا خرچ کرنے اللہ کے لیے. کسی کو خیرات کرنے کے لیے یہ ہمارے اندر یہ عام بات ہے, سب سے چھوٹی نوٹ اور سب سے چھوٹا سکہ ہی نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا, یہ دے دے گا تو تیرے پاس کیا بچے گا. تو میرے بھائیوں, وہ جو ہے تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کے پلنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے نا, اس میں سے خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہتا کہ تمہاری آمدنی 500 روپے ہے, تمہارا خرچ 500 روپے ہے, تو تب بھی تم 500 میں سے کاٹ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. نہیں, تمہاری آمدنی 500 ہے, تمہارا خرچ 250 ہے, تو اللہ کے راستے میں, اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے جو بچ گئے ہیں 250, اس میں سے کچھ خرچ کرو, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ 1000 آمدنی ہے, 250 خرچہ ہے تو زیادہ دے گا. نہیں, آمدنی 300 ہے, 500 ہے, تو آمدنی کم ہے تو کم اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. جو اپنے آپ پر خرچ ہونے کے بعد جو بچتا ہے اس میں خرچ کرنا ہے. اور آج کی مسلمان قوم وہ بھی خرچ نہیں کرتی. اگرچہ صحیح سے زکوٰۃ اور صحیح سے فطرہ نہ, ہم مسلمان, یہ بھارت کے, ہندوستان کے مسلمان اگرچہ اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے قصبوں میں اجتماعی سسٹم سے یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا, سب ایک جگہ اجتماعی جمع کر کے غریبوں مسکینوں میں, اگرچہ ان کے لیے کاروبار کے لیے, ان کے لیے جو بھی اچھے اسکیمز ہوتے ہیں, وہ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے خرچ کریں گے تو اللہ کے فضل سے کوئی غریب بچے گا نہیں, کوئی زکوٰۃ لینے والے بچے گا نہیں. یہ ہمارا چیلنج ہے. مگر اجتماعیت ہونی چاہیے زکوٰۃ میں, فطرانہ میں, صدقات میں. یہ اجتماعیت ہی مفلسی دور کر سکتی ہے. انفرادی اگرچہ تم خرچ کرتے ہو تو اس کی بھی اللہ نیکی دے گا, مگر کارآمد نیکی جو ہے وہ ہونی چاہیے جو دائمی ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کے خیال کو اور اچھا کرتا ہے. شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں. حکمت بڑے وسیع معنی کا حامل لفظ ہے. مختلف مواقع پہ اس کا مختلف مفہوم بیان کیا گیا ہے. لغوی مفہوم کسی کام کو درست سر انجام دینے کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی حکمت کا اعلیٰ درجہ ہے. یعنی جسے حکمت دی گئی ہے وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہیں گھبرائے گا. اسے خیر کثیر کہا گیا ہے. اب جس کو حکمت ہے, جو جانکار ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, توقع اللہ پر رکھتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا, اللہ کے علاوہ کسی کا بھکاری نہیں ہے, جب بھی حاجت ہوگی تو اللہ کہہ کر پکارے گا اور اللہ اس کو عطا کرے گا, اس کے پاس یہ حکمت ہے, تو وہ مال خرچ کرنے سے نہیں ڈرتا. مال خرچ کرنے سے کیسے لوگ ڈرتے ہیں؟ یا تو ان کی کمائی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے, یا جو صحیح طرح سے کماتے بھی ہیں تو وہ اب میں بلڈنگیں بناؤں گا, میں بڑی بڑی گاڑیاں خرچ کروں گا, میں بڑا بڑا دنیا کے سامنے تو رمخاں بن کے پھروں گا. تو یہ عارضی دنیا کے لیے کیا کماتے ہو؟ کماؤ تو وہ آخرت کی زندگی کے لیے کماؤ. مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اعمال کی حیثیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, تمہاری نیتوں کی حیثیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے, اور ظالموں, اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی معاون و مددگار نہیں. دیکھیے, اللہ فرماتا ہے کہ نظر یہ ہے کہ آدمی کسی مراد کے برآنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو. یعنی مشروط طور پر کوئی نیک کام کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے گا کہ اگر یہ مراد حلال اور جائز ہو اور نظر اللہ ہی سے مانگی گئی ہو اور اس کے برآنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو, تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست اور باعث اجر و ثواب ہے. اور اگر یہ نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو تو ایسی نظر ماننا گناہ کا کام ہے اور پورا کرنا موجب عذاب ہے. اگر کوئی ایسی نظر مان چکا ہو تو اس کے عوض استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام نہ کرنا چاہیے. علاوہ ادھی نظر مانگنا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر مانگنے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی نہیں بدل سکتی, البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. دیکھیے, نظر ماننا یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ خرافات ہے کہ بھائی میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ اتنے نمازاں پڑھوں گا یا پڑھوں گی, میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. ہاں,
میں میرا یہ فلاں کام ہوگا تو میں یہ نیک کام کروں گی یا یہ کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، تو بھی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ جہالت میں تم کو انجانے میں اگرچہ تم نے کوئی نظر مان لی حلال اللہ سے تو تم پوری کرو گے، وہ غیر اللہ سے نظر مانگی ہوئی نظر کو پورا کرنا گناہ ہے۔ آج بہت نظر مانی جاتی ہے کہ فلاں بابا میری نظر پوری کر، میں 2 بکرے کاٹوں گا، فلاں بابا مجھے اولاد نہیں، مجھے اولاد دے، میں تیرے اس ٹھکانے پر آؤں گا، ننگے پیر آؤں گا، سیڑھیاں چڑھوں گا، اتنوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نظر ہے، یہ غیر اللہ والی نظر ہے، یہ حرام ہے، شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے اللہ سے نظر مانگنے سے بھی اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، اور تم غیر اللہ سے نظر مانگنے میں پڑے ہو۔ اے مسلمانوں سدھر جاؤ، یہ زندگی مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ آج ہمارا اکثریتی جو ہے مسلمانوں کا حصہ اسی گورکھ دھنڈوں میں پڑا ہوا ہے، یہی نظر و نیاز کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر مانگنا نہیں چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی، جو تقدیر میں تمہارے لکھا ہوا ہے، اگرچہ اولاد لکھی ہے تو اولاد ہو کے رہے گی، تم نظر مانو یا نہ مانو۔ اگرچہ اولاد نہیں لکھی ہوئی ہے تو تم لاکھوں نظر مانو، تمہاری نظر پوری نہیں ہوگی، تمہارا کام نہیں ہوگا، ختم۔ تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکل جاتا ہے۔ جو بخیل آدمی ہے خرچ کر دیتا ہے کہ شاید یہ میرا کام ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کے اندر واضح طور پر ہے، جا کر پڑھ لو بخاری۔ میرے بھائی، نظر و نیاز، یہ سارے گھوڑک دھندے، یہ سب بیکار ہیں، اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے۔ یہ مشرکوں کو، یہ غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کر کے یہ تم نے اڈے بنائے ہوئے ہیں نا، شرک کے اڈے، یہ اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایسا صدقہ تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاص مصلحت ہو تو صدقہ علانیہ دینا بہتر ہے، مثلا جس سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ خفیہ صدقات کی بہت فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صدقہ خیرات جو کرتے ہو، اگرچہ کچھ خاص وجوہات ہے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ صدقہ کرنا کتنا اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، تو تم کر سکتے ہو، علانیہ بھی دے سکتے ہو، منع نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کسی ایک انسان کو، کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانا ہے، ایک گروہ کو، ایک گھر کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ چھپا کر ہی دو تاکہ اس کے دل پہ گرا نہ گزرے۔ اگرچہ اس کے پاس فاقہ کشی ہے اور تم صدقہ دے رہے ہو اس کو، ہاں، تو اگرچہ دکھا کر دو گے تو اس کا دل دکھے گا، اس لیے ویسے لوگوں کو چھپا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صدقات گناہوں کے وبال سے بچانے کے لیے کفارے ہوتے ہیں، یعنی کہ صدقہ جو کرتا ہے نا تو تمہاری برائیاں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، تمہیں کچھ آفات ہے، کچھ پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہا تو اس کو، وہ صدقات کو، اس کے بدلے کی دعا کو اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ تمہاری برائیاں کو اللہ صاف فرماتا ہے، تمہاری بہت سی برائیاں کو دور کر دے گا، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے، تم کیا کیا کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو معیوب جانتے تھے، تو انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو انہیں اس آیات کے ذریعے اجازت دے دی گئی۔ کیا دے دی گئی؟ کہ اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ
اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ وہی کہ معیوب سمجھتے تھے غیر مسلم دوستوں کو دینا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ تم کس کو دے رہے ہو، کس پر خرچ کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر تم جو مال بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے خود کو دینی کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہو، یا جو لوگ جہاد وغیرہ میں مصروف ہوں، تو ان کے مال اور بچوں کی نگہداشت پہ صدقات خرچ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے مال جو دین کے کام میں، دین کے کوئی بھی کام میں وہ لگ گئے ہیں اور وہ معاش اتنا نہیں کما پا رہے ہیں، تو جو صدقات ہیں وہ ان پر خرچ کیا جائے، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ و جہاد میں رہیں ان پر بھی صدقات، ان پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے، ان کے بال بچوں پر خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر کے بھائی میری ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور ان کے چہروں سے تم محسوس کر سکتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو یہ تمہارا کام ہے صدقات دینے والے کہ تم لوگ ان کے چہروں سے پہچان کر کے ان کے اوپر صدقات کو خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کر دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کس پر خرچ کرنا ہے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، تو آپ ان لوگوں پر ہی خرچ کرو۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات کھلے اور چھپے، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ تم علانیہ خرچ کرتے ہو، چھپا کے خرچ کرتے ہو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ معلوم صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے گا اللہ بھی اسے بچا لے گا۔ جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سوال نہ کیا جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سوال سے بچو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کر دے، غنی کر دے۔ یعنی کہ اللہ پہ توکل کرو، بس کسی کے سامنے سوال مت کرو، میری یہ ضرورت ہے پوری کرو، یہ ضرورت پوری کرو، اس سے منع ہی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیب میں خیسے میں پیسے ہوتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے اس کی ضرورت ہے، یہ 100 روپے کی ضرورت ہے، 100 روپے اللہ تعالیٰ اس کا پورا کر دیا ہے اور 100 روپے اس کے جیب میں آ گئے ہیں، پھر بھی سوال، پھر بھی آپ اور لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ضرورت پوری ہو گئی خلاص، اور سوال نہیں۔ پہلے تو سوال کرنا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہتر شخص وہ ہے جو جنگل کو جائے، پہاڑ پر چڑھ کر جنگل کو جائے اور لکڑی کاٹے، اور لکڑی کاٹ کر کے اس کے ٹکڑے کرے، اپنے پیٹھ پر ڈھوئے اور وہاں سے اترے، جنگل سے آئے، پہاڑ سے آئے اور بازار میں رکھے بیچے، اس سے جو بھی انکم ہو، آمدنی ہو، وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ بہتر ہے وہ شخص اس شخص سے جو سوال کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جس کو بہتر کر رہے ہیں وہ بنو، سوال کرنے والے مت بنو۔ اللہ کے رسول منع کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات کھلے اور چھپے ہوئے، یعنی کہ دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو کہ 1 یا 2 کھجوریں لیتا رہتا ہے یا 1 یا 2 لقمے لیتا رہتا ہے، مگر مسکین وہ ہے جو سفید پوشی میں رہتا ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے کہ بس 2 کھجوریاں، میں ابھی بتایا نا کہ ضرورت ہے لاؤ، پھر ضرورت پوری پھر لاؤ، یہ نہیں ہے مسکین۔ یہ مسکین وہ ہے، ضرورت مند وہ ہے جو کہتا نہیں ہے زبان سے، ان کے چہروں کو پڑھ لو اور اس کی مدد کر دو۔ یہ آیت صدقہ و خیرات کے احکام کی آخری آیت ہے، مضمون کو آخر میں اختصار سے دہرا دینا پڑا ہی مؤثر اسلوب ہے۔ یعنی کہ یہ جو صدقات اور خیرات کے بارے میں جو آج کا درس ہوا ہے نا، کہ ہم 274 تک آ کے پہنچے ہیں اور یہ تیسرے پارے کا پارہ تکمیل ہو گیا ہے، تو یہ آخری تھا۔ یعنی تفسیر نگار جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بعد صدقات کے نہیں ہیں، اس کے بعد سود کے اور دیگر مسائل آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے کہ آج کی جو تفسیر تھی یہ صدقات و خیرات اور کس پر خرچ کیا جائے، کس پر اور کیسا مال خرچ کیا جائے، یہ ساری آج تفسیریں آئی ہیں۔ آج ہم نے 265 سے 274 آیت تک ہم نے آج کا جو ہے تفسیر مکمل کر لی ہے۔ ہم آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری بات جو اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن کی بات ہے یہ تمام لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں۔ لوگ گانے بجانے، ڈسکو، ڈھانڈیے یہ سارے شیئر کرتے ہیں، یہ سارے لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں، مگر بہت کم مسلمان ہیں جو یہ قرآن کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن کے لیے ضرور ہمارا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو فروغ دیں، تاکہ ہم اللہ کے دین کے کام کو آگے کر سکیں۔ باطل آج ٹیکنالوجی کے دور میں ہم پر برس پڑا ہے، ہم جواب باطل کا حق کے ساتھ دیں گے، اسی ذریعے کے، یہ یوٹیوب کا ذریعہ، یہ فیس بک کا، یہ سوشل میڈیا کا ذریعہ ہم لے کر کے۔ تو میرے بھائی، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ضرور ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم پھر دوبارہ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔